اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو حقیقت نامہ کی ٹیم کی طرف سے خوش آمدید۔ دوستوں، آپ علیہ السلام کا نام مبارک عزیر ہے۔ قرآن پاک میں آپ کا اسم گرامی ایک بار آیا ہے۔ ابن عساکر نے باقی نسب اس طرح لکھا ہے: عزیر بن جبروہ بن ارنا بن ایوب بن درقنہ بن غریب بن بقی بن عیشو بن فنحاس بن الزار بن ہارون بن عمران۔ بعض مورخین نے آپ کے والد کا نام شوریک اور بعض نے سروحن بیان کیا ہے۔ ان کی زندگی کی تفصیلی حالات کے بارے میں کتب و سیرت خاموش ہے۔ جو روایات ملتی ہیں ان میں سے اکثر اسرائیلی ہیں اور سند کے اعتبار سے کمزور ہیں۔ بہرحال بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا تو وہ صغیر سن تھے۔ بخت نصر اسرائیلیوں کو قیدی بنا کر بابل لے گیا تو یہ بھی ان قیدیوں میں شامل تھے۔ 40 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت سے نوازا۔ بنو اسرائیل نے انہیں فقیات تسلیم کر لیا۔ بابل ہی میں وہ منصب نبوت سے سرفراز ہوئے۔ بنو اسرائیل کی اسیری سے لے کر آزادی تک، پھر بیت المقدس کی دوبارہ تعمیر اور آبادی تک حضرت عزیر علیہ السلام بنو اسرائیل کے ساتھ رہے۔ وہ اپنے زمانے میں تورات کے سب سے بڑے عالم اور حافظ تھے۔ بخت نصر نے بیت المقدس کو تباہ و برباد کیا اور بنی اسرائیل کے قیدیوں کے ساتھ بابل آیا تو ان قیدیوں میں حضرت عزیر، حضرت دانیال علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے خاندان کے لوگ بھی تھے۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام کو بابل سے نجات ملی تو آپ اپنے گدھے پر سوار ہو کر چل پڑے، یہاں تک کہ دجلہ کے کنارے شام کے بادشاہ کے عبادت خانے میں اترے۔ پوری بستی میں پھرے، کسی ایک شخص کو بھی نہ دیکھا۔ اس بستی کے تمام درخت پھلوں سے لدے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے پھل کھائے، انگوروں کا رس نچوڑا، باقی ماندہ پھل اپنی ٹوکری میں رکھے، باقی رس اپنے مشکیزے میں ڈالے۔ جب بستی کی بربادی اور مکینوں کی ہلاکت دیکھی تو کہا اللہ تعالیٰ ان کی ہلاکت کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ ارشاد ربانی ہے: کیا نہ دیکھا اس شخص کو جو گزرا ایک بستی پر درآں حالے کے وہ گری پڑی تھی اپنی چھتوں کے بل۔ کہنے لگے کیوں کر زندہ کرے گا اسے اللہ تعالیٰ اس کے ہلاک ہونے کے بعد؟ وہ بستی کون سی تھی جس کے پاس سے آپ گزرے؟ اس کے بارے میں علامہ آلوسی نے مختلف اقوال لکھے ہیں۔ زید نے کہا ہے کہ یہ وہ بستی ہے جہاں سے لوگ ہزاروں کی تعداد میں نکلے تھے۔ کلبی کے نزدیک یہ صابر آباد کی بستی تھی۔ صدی کے نزدیک یہ بستی سلمہ باز تھی۔ ایک قول دیر ہرقل کا، ایک قول المعتفقہ کے بارے میں اور ایک قول قریۃ العنب کے بارے میں ہے۔ یہ بستی بیت المقدس سے 2 فرسخ دور تھی۔ اکرمہ کے نزدیک اس کا نام ربی تھا۔ حضرت وہب کے نزدیک وہ بستی بیت المقدس تھی۔ آخری قول سب سے زیادہ مشہور ہے۔ آپ نے یہ کلمات کسی شک کی بنا پر نہیں کہے تھے بلکہ ازروئے تعجب کہا کہ بوسیدہ ہڈیوں میں پھر سے زندگی کی روح کیسے دوڑے گی؟ اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتے کو بھیجا۔ فرشتے نے حضرت عزیر علیہ السلام کی روح قبض کی۔ وہ 100 سال تک بے جان ان کھنڈرات میں پڑے رہے۔ ارشاد ربانی ہے: سو مردہ رکھا اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک۔ جب 100 سال کا عرصہ بیت گیا، اس عرصے میں بنی اسرائیل میں کئی واقعات رونما ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کی طرف ایک فرشتے کو بھیجا۔ اس نے آپ کے دل کو نئی زندگی دی تاکہ اس میں نئی قوت آ جائے۔ فرشتے نے آپ کی آنکھوں کو بھی نئی تخلیق دی تاکہ آپ ان سے دیکھ سکیں۔ قلب و نظر کی زندگی اس لیے عطا کی تاکہ وہ معلوم کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندگی عطا کرتا ہے۔ آپ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ فرشتے نے پوچھا کم لبثتا، یعنی کتنی مدت تو یہاں ٹھہرا رہا؟ آپ نے فرمایا میں 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں، کیونکہ ان کے خیال میں تو وہ ظہر سے کچھ دیر پہلے سوئے تھے اور دن کے آخری لمحوں میں جاگ پڑے تھے، اور ابھی پہلے دن کا سورج بھی غروب نہیں ہوا تھا۔ آپ نے اپنے خیال کے مطابق جواب دیا کہ دن کا کچھ حصہ سویا ہوں گا۔ آپ کو اصل صورتحال سے یوں آگاہ کیا۔ ارشاد ربانی ہے: فرمایا نہیں ٹھہرا رہا تو 100 سال۔ اب ذرا دیکھ اپنے کھانے اور پینے کی طرف، یہ باسی نہیں ہوا، اور دیکھو اپنے گدھے کو، اور یہ سب اس لیے کہ ہم بنائے تجھے نشان لوگوں کے لیے۔
آپ علیہ السلام اس ویرانے میں 100 سال تک موت کی نیند سوتے رہے ہیں۔ ذرا دیکھیے اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو، یعنی خشک روٹی اور انگوروں کا رس جسے نچوڑ کر پیالے میں رکھا گیا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں اپنی اصلی حالت پر ہیں، ان میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی، نہ تو انگوروں کا رس خراب ہوا ہے، نہ خشک روٹی میں کوئی فرق آیا ہے۔ اسی طرح انجیر اور بقیہ انگور بھی تر و تازہ تھے، ان میں وقت کے ساتھ کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، تاکہ ہم آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں ابن عساکر لکھتے ہیں، جب آپ کو زندہ کیا گیا تو آپ جوان تھے، جبکہ آپ کی زوجہ اور اولاد بوڑھی ہو چکی تھی۔ جب آپ نے تعجب کا اظہار کیا تو آپ سے فرمایا گیا کہ ذرا اپنے گدھے کو دیکھوں۔ آپ نے اپنا گدھا دیکھا تو اس کی ہڈیاں بکھری پڑی تھی۔ آپ نے آسمان سے ایک صدا سنی، اے بوسیدہ اور متفرق ہڈیوں، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم باز سے مل جاؤ، جیسا کہ تم پہلے تھی، تم پر گوشت اور جلد آ جائے۔ ہر ہڈی دوسری ہڈی سے اسی طرح مل گئی جیسا کہ پہلے تھی، پٹھے ایک دوسرے میں اور رگیں ایک دوسرے میں مل گئیں، پھر ان پر گوشت چڑھ گیا، پھر جلد بن گئی، پھر بال اگائے، پھر اس میں روح پھونکی گئی، وہ کھڑا ہو کر ہینکنے لگا۔ ارشاد ربانی ہے، اور دیکھو ان ہڈیوں کو کہ کیسے ہم انہیں جوڑتے ہیں، پھر کیسے پہناتے ہیں انہیں گوشت۔ جب حضرت عزیر نے تمام امور کا مشاہدہ کر لیا تو کہنے لگے، میں نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا، پھر جب حقیقت روشن ہو گئی اس کے لیے تو اس نے کہا، میں جان گیا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل حقیقت نامہ کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت بذریعہ نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔